ایسا تھا یا نہیں تھا؟ داڑیاں تھیں، سب کچھ تھا، مسجدوں میں آ رہے تھے، لبادہ دین کا تھا، دکھاوا دین، سب بہت سے لوگ دھوکہ کھا رہے تھے، بھئی یہ تو نماز بھی پڑھنے آ رہا ہے مسجد کے اندر، سب کچھ. بزرگ گرامی ائمہ علیہ السلام کہتے تھے تم نہیں جانتے، یہ دکھاوا ہے، یہ نماز نہیں، یہ اٹھک بیٹھک ہے، ان کا روزہ نہیں ہے، فاقہ ہے. روزہ نماز اس کا قبول ہے جو ولایت رکھتا ہو. حیدر میں ممنون آپ کی محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس زمانے میں نا بہت سے لوگ لبادہ دین کا اڑا ہوا تھا لیکن لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں ہو رہے تھے. اب یہ میں انگریزی کا لفظ استعمال کر کے میں عام طور سے کوشش کرتا ہوں کوئی انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں، لیکن مجھے اردو کا اچھا لفظ آ نہیں رہتا تھا. میں ان کا کردار عیان نہیں ہو رہا تھا، کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے، لوگ بھی دھوکہ کھا رہے تھے. اور ایک تو ایسا تھا، اس نے کہا کہ اس نے جس دن نماز جمعہ پڑھائی نا بدھ کے دن، عربی کا لفظ ہے، آپ تو عرب ملک میں رہتے ہیں، یہ ہفتہ اتوار تو اردو کے ہندی کے الفاظ ہیں، جمعہ تو عربی ہی کا لفظ ہے، نہیں ابھی بھی مجمع عربی کا لفظ ہے جمعہ. نماز صلاۃ الجمعہ یعنی عربی کا لفظ، یعنی جمعے والی. اس نے بدھ کو پڑھا دی اور لوگوں نے پڑھ لی. آپ نے کبھی سنا ہمارے اردو میں عام طور سے کہنا ہونا کہ بہت ہی بے وقوف کہتے ہیں بدھو ہے. کبھی آپ نے سوچا نہ منگلو نہ پیرو نہ جمعراتو. جب بھی ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بے وقوف ہے کہتے ہیں بدھو. کبھی سوچا یہ بدھو کیوں ہے جو جمعے اور بدھ میں تمیز نہ کرے؟ سمجھ گئے؟ توجہ فرما رہے ہیں نا زندہ لگا، جو بدھ میں اور جمعے میں تمیز نہ کرے وہ بدھو. ایسا لیکن ابھی خدا کی قسم ہمارے بعض علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جس دن وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا نا بدھ کے دن ظہر کے ٹائم پہ، تو اس نے ایک مرتبہ، اب وہ قبلہ کسی طرف تھا اور کوفہ کسی طرف، تو اس نے قبلے کا رخ نہیں کیا، کوفے کا رخ کیا، کہا یا علی جنہیں بدھ میں جمعے میں تمیز نہیں، انہیں تجھ میں مجھ میں کیا تمیز ہوگی؟ پہنچ گئے میرے جملے. اہل بیت کے زمانے میں بہت سے دشمن جو پہنچ رہے ہیں سب پہ سلام. اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بہت سے دشمنوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا اور کئی لوگ دھوکہ کھا رہے تھے. شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی لباس پہن کے آ جائے، کوئی بھی نام رکھ کے آ جائے، لیکن پہچان لے یہ اپنا ہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اگر کوئی صدام حسین بھی نام رکھ لے ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ یزید ہے. میں نے اور کسی کا نام نہیں لیا جو پہنچ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا گرامی شیعہ اسے کہتے ہیں جو دھوکہ نہ کھا، جو دھوکہ کھا لے وہ شیعہ ہی نہیں. کردار کو دیکھیے سمجھ جائیے یہ کون ہے. جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. اب جملہ میں مکمل کر دوں سارے بندے کی توجہ. ایسا گرامی اس زمانے میں کئی لوگوں نے کیا کیا، دین کا لبادہ اوڑھا، پیٹ تک داڑیاں آ گئی، پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. ایسا گرامی انہوں نے ہولی ایسے بنا لی، ہر آدمی دھوکہ کھانے لگا، سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے. مسجد میں ہم چلے جاتے ہیں، بعد میں بھی ہوتا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ بت نے کہا کہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی محمد کے خدا سے نیت کر کے نماز ہی نہیں پڑھی، میں تو تیری نیت سے محمد کی نماز پڑھ رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں، میں نے نام نہیں لیا، خدا را پہنچ جایا کیجیے. نہیں، ہم ایسے آدمی کو کبھی بھی اپنا حاکم نہیں مانتے، خلیفہ نہیں مانتے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کون ہے. توجہ، ہم اسے نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہ آ رہا ہو. نام نہ کہلائیے گا. ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جو تب اتنے ہزار کا لشکر ہے، اتنے پہر پہ یہاں پہنچے گا، اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے بھاگ جائیں گے. جملہ میرا مکمل ہو جائے. میں محبت کا آپ کے ممنون ہوں. لیکن ابھی جو 12ویں امام کا دور ہے نا، یہ بڑا سخت دور ہوگا.
لیکن جو دور اس وقت چل رہا ہے اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے کہ سارے دشمن جو مرضی لباس پہن لیں، لبادہ اوڑھ لیں، وہ سب کے سب آشکار ہو چکے ہیں، وہ سب کے سب بالکل روشن ہے کہ یہ کون ہے۔ آج کسی بھی لباس کے اندر کوئی آ جائے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو پہچان لیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں، یہاں کوئی کراچی کا بیٹھا ہے تو وہ کراچی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی مثال کے طور پہ پہن بھی رکھ لے، کرتا پاجامہ بھی پہن لے تو فوراً لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کراچی کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہوا کراچی والا بن رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ ہمارے محفل میں بھی کوئی آ جائے نا اور آگے بڑھ کے جو مرضی نعرہ لگا دے، ہم پھر بھی سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے۔ پہنچ گئے، جیتے رہے، سلامت رہے جو پہنچ رہے۔ میرے جملے میں آپ سب سلامت ہیں۔ آگے ہو جائے کہ دروازے میں لگے دروازے میں جگہ نہیں آگے۔ محمد نے دیا، میں وہ جملہ بار بار پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسے سمجھ لیجیے گا، سارے اپنے پلے سے بات لیں، خاص طور سے میرے بچے جو جوان ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ تو کہا مولا کیا ہوگا؟ کہ بہت سے لوگ آئیں گے ہمارا نام لیں گے لیکن وہ ہمارے نہیں ہوں۔ تو کہا مولا پہچان کیا ہے؟ اب سن لیجیے کرائیٹیریا جو اہل بیت نے دیا، جو چھٹے امام نے دیا۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ وہ ہمارا ہے کہ جب تم اس کی بات سنو تو ہم سے قریب ہو جاؤ۔ نہیں پہنچا سکا، نہیں ہے مجمع سارا، یہ میں 8-10 کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ 500 افراد 600 جو بھی بیٹھے سارے کے سارے اس کو اگر نہیں سمجھے تو میں نہیں پہنچا سکا۔ مولا فرماتے کہا کہ بھئی بہت سے ایسے ہوں گے ہمارا نام لیں گے، ہمارے نہیں ہوں گے، دھوکہ نہ کھانا۔ بہت سے لوگ ہوں گے نام ہمارا لیں گے، مقصد ہم نہیں ہوں گے، وہ تمہیں دھوکہ دے کے کچھ اور کسی اور راستے پہ لے جانے کی کوشش۔ جو پہنچ رہے ہیں کہ ہمارا وہ ہوگا کہ اس کی سنو تو ہم سے قریب محسوس کرو۔ اگر تم اس کی بات سن کے ہم سے قریب نہیں ہو رہے، سمجھ لو یہ منافق ہے۔ جو پہنچ گئے، پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ آج یقین مانے کئی لوگ آپ کو اہل بیت سے دور کر دیں گے، ایسا ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھیے گا، کرائیٹیریا میزان جو اہل بیت نے دیا ہے وہ وہی ہے۔ اور ابھی بھی نہیں بولے تو میں آخری ایک حدیث اور اس سے بھی سخت سن لیجیے۔ جب لوگ نہیں بولتے نا پھر میرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اب سن لیجیے اس سے بھی سخت۔ مولا نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ہمارے نام لیوا ہوں گے جو تمہیں ہم سے بھی دور کر دیں گے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے۔ میرا جملہ پہنچ گیا؟ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے نہیں؟ ہمارے نام لیوا ہوں گے، ہم سے بھی دور کر دیں گے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، تمہارا ایمان بھی چلا جائے گا۔ پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ۔ آخری زمانے میں ایسا ہوگا دور کہ جہاں ہمارا نام لیتے ہوں گے، ہماری باتیں کرتے ہوں گے، ہم سے دور کر دیں گے، تم ہم سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ علیہ باللہ۔ کون ہوگا؟ او بھائی مجھے بھی پھر لاہور جانا ہے، انہیں اندر کروائیے، کہیں بھیجیے، میں مکمل کرنا۔ خدا رہا یہ میری بات ہوا میں نہ رہ جائے، میں نے امام معصوم علیہ السلام کے فرمان کو پیش کیا، میری بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی آپ کو آل محمد کا نام لے کے دھوکہ دے، خبردار، جو دھوکہ کھا لے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا۔ شیعہ وہ ہے جو 1400 سال بعد بتا دے علی ہوں گے کوثر پہ، دشمن ہوں گے جہنم میں، جو 1400 سال بعد سمجھ جائے حسین حق ہے یزید باطل، وہ شیعہ۔ اور جو آج دیکھ کے بھی تمیز نہ کر سکے وہ شیعہ نہیں ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں جو بار بار بات آپ کے ذہنوں میں ذہن نشین کرنا چاہ رہا ہوں، دروازے پہ جگہ نہیں، میں بس 5 منٹ میں ساتھ پڑھوں گا، تمام ہوگی بات میری۔ حضرات گرامی، خدا را اپنے ایمان، آخری زمانے میں سب سے اہم چیز کیا ہوگی؟ ایمان کا محفوظ کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ پہ ایمان، رسول خدا کو، اہل بیت کو ماننا، قرآن کو ماننا، عدالت کو، قیامت کو۔ اگر آپ نہیں ایک میں سے بھی آپ کہیں آگے پیچھے ہو گئے، یہاں تک ہے کہ ایک آیت کا منکر پورے قرآن کا منکر۔
ایک امام کا منکر 12 کا منکر. میرے پاس جملے پہنچ رہے نہیں. ہمیں آخر زمانے میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے اور اس ایمان کو بچانے کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دی گئی ہیں. آپ جانتے جناب زینب کبریٰ نے تازیانے کھائے لیکن بار بار کہتی رہی ہائے میرا بھائی. آج جو بانی ہے نا جنہوں نے آج کی مجلس کا تبرک سپانسر کیا ہے تو ان کی بیٹی نے ایک جملہ کہا مجھ سے اگر ہو سکے تو بھائی بہن کا تذکرہ کر دیجیے گا. تو میں نے سوچا کہ میں وہی مسائل پڑھوں. ظاہراً اس بچی کا بھائی دنیا سے چلا گیا. جو آج کے بانی ہیں ان کے بیٹے کو آپ جانتے ہیں نا بیٹے کا داغ برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کا دل چاہیے. آپ جانتے ہیں نا جناب لیلا تڑپتی تھی میں یہ جملے کیسے پڑھوں گا. جب جناب فضا سے پوچھا مولا حسین نے کہ اماں فضا سب بیویاں آ گئی ہیں علی اکبر کی ماں نہیں آئی کہیے بیٹے سے ودا کر لیں. تو جناب فضا کہتی میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا تھی. میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے پوچھا لیلا کیا بات ہے بیٹے کے علی اکبر کے لاشے پہ کیوں نہیں آ رہے. کہا اماں فضا مجھے خیمے کا پردہ نظر نہیں آ رہا میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نظر تاریکی چھا گئی ہے میری آنکھوں کے سامنے تاریکی ہے. جناب فضا نے جناب لیلا کا ہاتھ پکڑا کہ لیلا آؤ میں لے چلوں اور پھر اشارہ کیا سامنے علی اکبر کا لاشا ہے. تو جناب لیلا نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے. اے کاش سینے پہ ہاتھ نہ رکھتے. آپ جانتے ہیں نا برچھی لگی تھی جیسے سینے پہ ہاتھ رکھے گا بیٹا آپ کہتے تھے میں بابا پہ قربان ہونے جا رہا علی اکبر اب مجھے بتائیے میں آپ کے بابا پہ کسے قربان کروں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھائی میں آج ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں عام طور سے یہ مصائب نہیں پڑھتا. مرحوم سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے داماد ہیں بہت بڑے محدث ہیں. ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں. انہوں نے اپنی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 میں یہ مصائب لکھا ہے. اگر دیکھ سکیں تو سب دیکھیں گا. میں جانتا ہوں ممبر بلند ہے لیکن اگر نہیں تو پھر سر جھکا کے ذرا مدینے چلیے. ہمارے ہاں مقتل میں لکھا ہے نام فاطمہ ہے اور صغرا کہا جاتا تھا. انہیں اپنے بابا سے بڑی محبت تھی اور بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی. تو جب وہ تڑپتی تھی نا بابا کے سید نعمت اللہ جزائری اگر میں جب دیکھ سکے اب میرا غلط ساتھ نہیں دے رہا مرحوم محدث بہت بڑے محدث ہیں سید نعمت اللہ جزائری الانوار النعمانیہ بہت بڑی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 3 میں لکھا کہ جناب فاطمہ صغرا نے ایک دن قاصد کو بلایا. آپ کی زبان میں ڈاکیا کہہ لیجئے. قاصد کا میرا پیغام پہنچا دو میں نے خط لکھا ہے. تو آپ جانتے ہیں نا اس زمانے میں ڈاکیا پوچھتا تھا کہاں پہنچانا ہے. کہاں لے جاؤں خط. کا میرے بابا کربلا گئے ہیں. کیا نام ہے آپ کے بابا کا. کہا حسین ابن علی نام ہے. کہا کوئی نشانی. کا میرے بابا بہت خوبصورت ہے. اے قاصد جب تم بابا سے ملو گے نا میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے اور الٹی طرف میرا بھائیا علی اکبر کھڑا ہوگا. فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے. میرے چچا بھی خوبصورت ہے میرا بھائی علی اکبر بھی خوبصورت ہے. کہا ٹھیک ہے. بھائی وقت تمام ہو گیا 2 منٹ رہ گئے ہیں اذان میں. قاصد کربلا پہنچا. لشکر یزید سے آ کے سوال کیا یہاں کوئی حسین بھی ہے. کہ وہ جو سامنے ایک لاشے کے پاس بیٹھا رو رہا. جانتے کس کا لاشا تھا. حضرت علی اکبر کا. مرحوم محدث کبیر سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت پہ قاصد کربلا پہنچا. اب جانتے ہیں میر انیس نے اس مقام پہ کیا کہا ہے کہ قاصد آگے بڑھا. اس نے آ کے مولا حسین سے پوچھا کیا آپ حسین ہیں. کیا آپ حسین ابن علی ہیں. میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. کیوں نشانیاں پوری نہیں تھی. نہ جناب عباس ساتھ کھڑے تھے نہ جناب علی اکبر. اب کیا کہا ہوگا قاصد نے. آپ کی بیٹی نے بتایا تھا کہ آپ مسند پہ بیٹھے ہوں گے. ایک طرف عباس کھڑے ہوں گے دوسری طرف علی اکبر. اب مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا عباس مارے گئے
اور علی اکبر کا لاشا یہ رہا۔ اب قاصد نے ایک جملہ کہا میں نے اتنا مظلوم آدمی نہیں دیکھا جو بیٹوں کے لاشیں خود اٹھا رہا ہو۔ میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ قاصد نے کہا آپ کی بیٹی نے مدینے سے خط لکھا ہے۔ مولا حسین نے خط لیا، پڑھا، گریہ کیا، کہا بیٹی کو خط لوٹا دینا۔ کہا اتنی محبت سے بیٹی نے خط لکھا ہے، آپ جواب نہیں لکھیں گے؟ کوئی جواب نہیں لکھیں گے؟ مولا نے فرمایا تجھے جواب چاہیے، خط واپس دے۔ سید نعمت اللہ جداری کہتے ہیں مولا نے خط لیا، جناب علی اکبر کے سینے پہ رکھ دیا۔ بس سینے پہ خط رکھنا تھا، لاشا تڑپنے لگا، سینے سے خون کا فوارہ نکلا۔ ایک مرتبہ جب خون سرخ ہو گیا، مولا نے کہا بیٹی کو خط واپس کر دینا، سمجھ جائے گی کیا ہوا۔ بھائی بڑی مظلومیت کا میں نے یہ جملہ، جب میں تنہائی میں بھی سوچتا ہوں نا مجھے رونا آتا ہے۔ یہ علامہ مجلسی کے داماد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، بہار الانوار جمع کرنے میں ساتھ دیا ہے۔ اب جانتے ہیں کیا کیا؟ اب وہاں پہ مولا نے لاشا، بھائی تمام ہو گیا وقت، اب میں لاشا اٹھانے کا نہیں بتا سکتا۔ وہ حسین جنہوں نے جناب عباس کے بازو اٹھائے، حبیب جیسے صحابی کا لاشا اٹھایا، جناب قاسم کا سراپا، لیکن جب جناب علی اکبر کا لاشا اٹھانے لگے تو مولا نے بلند آواز سے رو کے کہا یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم، او بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ کی مدد کرو۔